محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھر میں بلی ضرور لے آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے۔ اسی سچائی کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بلیوں کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ناظرین، ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کے بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جنہیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ ہے ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ پاک نے کچھ حیران کرنے والی خصوصیات رکھی ہے جن کی وجہ سے ایک انسان ان کے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے، جس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ناظرین، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی اسلامی اسکالرز کے مطابق معزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ناظرین، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پر جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اسے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پھر یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ وہیں مر گئی۔ پھر اس بلی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا۔ جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود اپنا رزق تلاش کرتی۔
یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح خنود کیا جاتا تھا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ ناظرین، اسلام میں تمام جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی، جب کچھ وحشی درندے اس بلی کے بچے کو مارنے کی کوشش میں تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا، اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہارے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے لوگ بلیوں کے ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے بلی گھر میں پالی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے
تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا اور کبھی ان پر سختی نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا جنگلی ہو تو اسے بالکل بھی مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس بلی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دے، جس سے وہ اپنا نیا گھر تلاش لے۔ بلیوں کو قتل کرنے اور انہیں مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔